اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الدرس الحادی والاربعون والدرس الثانی والاربعون، کتاب کے مطابق جو درس دیے ہوئے ہیں ان میں سے 41 اور 42 نمبر درس جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آ جائیے الدرس الحادی والاربعون، 41 نمبر درس، 41واں درس۔ اس میں بتائیں گے ایک بچے کی زندگی کے حوالے سے کہ جو 7 سال کا ہوا تو اس نے کیا کیا چیزیں سیکھیں۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، لما یعنی جب، لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر کے 7ویں سال میں پہنچا، یا آسان لفظوں میں جب میں 7 سال کا ہو گیا، بتا رہا ہے جب 7 سال کا ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، کہ جب میں 7 سال کا ہوا، امرنی ابی بالصلاۃ، امرانی مجھے حکم دیا، ابی میرے بابا نے، بالصلاۃ نماز کا، امرانی ابی بالصلاۃ میرے باپ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي، اور کہتا ہے كُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، میں بہت ساری دعائیں سیکھ چکا تھا، وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي، اور میں بہت ساری قرآن کی صورتیں یاد کر چکا تھا اپنی والدہ سے۔ تو کہتا ہے کہ میں بہت ساری دعائیں سیکھ چکا تھا اور قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کر چکا تھا اپنی والدہ سے 7 سال کی عمر میں۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي، اور میری والدہ میرے ساتھ گفتگو کرتی تھی، عند المنام، سوتے وقت، عند المنام بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا عند النوم بھی کہہ سکتے ہیں، عند النوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فَتَقُصُّ عَلَيَّ قَصَصَ الْأَنْبِيَاءِ، اور مجھے انبیاء کے قصے سنایا کرتی تھی۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقَصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور میں یہ قصے سنتا تھا چستی اور رغبت کے ساتھ۔ وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامِ بَدَأْتُ أَذْهَبْ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، کہتا ہے میں نے ان دنوں میں بدأت شروع کر دیا، اذهب مع ابی الی المسجد، اپنے بابا کے ساتھ مسجد جانا۔ کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں یعنی جب میں 7 سال کا تھا میں نے اپنے بابا کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دیا۔ وَأَقُومُ فِي صَفِّ الْأَطْفَالِ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ، کہتا ہے اقوم، میں کھڑا ہوتا تھا، فی صف الاطفال خلف صف الرجال، بچوں کی صف میں جو کہ مردوں کی صف کے پیچھے ہوتی تھی۔ وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِي، یہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں 10 سال کا ہوا، قَالَ لِي مَرَّةً، میرے باپ نے مجھے ایک دفعہ بولا، مرتن ایک دفعہ، قَدْ أَكْمَلْتَ الْآنَ مِنْ عُمْرِكَ عَشَرَةً، ابھی تم نے 10 سال مکمل کر چکے ہیں، تمہاری عمر 10 سال مکمل ہو چکی ہے۔ وَالْآن، اور اب، أَنْتَ ابن 10 سنین، ابھی تم 10 سال کے بچے ہو۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً، اگر تم نے نماز چھوڑی، أَضْرِبُكَ، میں تمہیں ماروں گا۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ کیا ہوں؟ 7 سال کے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور پھر اس نماز کے معاملے میں انہیں مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ کیا ہو؟ 10 سال کے ہوں، یعنی جب 7 سال تک کے بچے کو آپ نے نماز کا حکم دینا ہے،
جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز کے معاملے میں سستی کرے، نماز کو چھوڑے تو اسے مارنا ہے۔ وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاة فی الصغر، اور میرے بابا نے مجھے ان بچوں کے واقعات اور قصے سنائے، الذین کہ جنہوں نے حافظوا علی الصلاة فی الصغر اپنے بچپن میں ہی نماز کی پابندی کی، وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ، اور وہ بڑے ہو کے اللہ نے انہیں بڑی شان دی، بڑا مقام دیا۔ قلت یا ابی، تو میں نے اپنے بابا کو کہا، انک لا تحتاج الی ان تضربنی، کہ اے بابا آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وسأحافظ علی الصلوات، اور میں نمازوں کی پابندی کروں گا، وکذالک فعلت، کذالک، اور میں نے اسی طرح کیا۔ کذالک کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح۔ کہتا ہے وکذالک فعلت، میں نے اسی طرح سے کیا۔ فقد کنت اصلی، میں نماز پڑھتا تھا، اینما کنت، جہاں بھی ہوتا تھا۔ کنت اذا ذهبت الى السوق، جب میں بازار کی طرف جاتا تھا، او کنت فی شغل، یا کسی کام میں ہوتا تھا، وادرکنی وقت الصلاة فی مکان صلیت، اور مجھے جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، اور میرے لیے جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، صلیت، تو میں نماز پڑھتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ بازار میں ہو، کام میں ہو، کہیں بھی نماز پڑھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے لأنی اری الناس، کہتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لا یخجلون من الاکل اذا جاعوا، اذا جاعوا یعنی جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لا یخجلون من الاکل، وہ کھانا کھانے سے نہیں شرماتے، اذا جاعوا جب انہیں بھوک لگے، جب بھوک لگے جہاں بھی ہو کھانا کھاتے ہیں، واللعب اذا ارادوا، اور وہ جب چاہیں تو کھیلنے سے بھی نہیں شرماتے، فلماذا اخجل من الصلاة، تو پھر میں نماز سے کیوں شرماؤں، وان الصلاة لفریضة، بے شک نماز کیا ہے؟ واجب فریضہ ہے، وان الصلاة لشرف للمسلم، اور نماز کیا ہے؟ مسلمان کے لیے شرف ہے۔ تو یہ بچے نے اپنی تعلیمات بتائیں۔ جب 7 سال کا ہوا تو اس کی والدہ نے، اس کے باپ نے اسے کیا تعلیمات سکھائیں اور اس کے مطابق اس نے کیسے عمل کیا۔ خدا ہمارے بچوں کو بھی ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے تمرین کی طرف۔ اسئلہ، متى یؤمر الطفل باداء الصلاۃ، کہ بچے کو نماز ادا کرنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جواب، یؤمر الطفل باداء الصلاۃ، بچے کو نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے حینما بلغ السابعۃ من عمرہ، جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ هل حفظت شیئا من القرآن الکریم، کیا تو نے قرآن مجید میں سے کچھ حصہ حفظ کیا، زبانی یاد کیا؟ نعم، جی ہاں، حفظت، میں نے یاد کیا، سورا من القرآن الکریم، قرآن کریم کی کئی صورتوں کو۔ اذهبت مع ابیک الی المسجد، کیا تم اپنے باپ کے ساتھ مسجد گئے؟ نعم، جی ہاں، ذهبت، میں گیا، مع ابی الی المسجد، اپنے باپ کے ساتھ مسجد کی طرف۔ هل كنت تقوم في صف الرجال، کیا تم مردوں کی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ لا، نہیں، بل كنت اقوم في صف الاطفال خلف صف الرجال، بلکہ میں بچوں کی صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا، مردوں کی صف کے پیچھے۔ خلفہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے۔ هل ترکت صلاة مرۃ، کیا تو نے کبھی نماز کو ترک کیا؟ لا، نہیں، ما ترکت صلاة مرۃ، میں نے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آگے اردو میں ترجمہ کریں۔ ولا اترک الصلاة اذا كنت مسافرا، لا اترک الصلاة، میں نماز کو نہیں چھوڑتا، اذا كنت مسافرا، جب میں سفر کی حالت میں ہوں۔ یہ لفظ اذا جو ہے یہ عام طور پہ جب کا معنی دیتا ہے۔ وَأَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ، کہتا ہے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، يُصَلُّونَ فِي الْحَضَرِ، اپنے وطن، حضر یعنی اپنے وطن میں، جب سفر کی حالت میں نہ ہوں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں تو نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
وَيُصَلُّونَ فِي الصَّحَّةِ فِي الصَّحَّةِ جب ان کی تندرست ہوں تو نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ اور بیماری کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے، مع ان الصلاۃ لا تسقط عن احد فی ای حالت جبکہ نماز جو ہے کسی سے بھی کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی، نماز ہر حال میں واجب ہے۔ ابھی آ جائیے عربی میں ترجمہ کریں۔ کچھ لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، بعض الناس اہمیت نہیں دیتے، لا یہتمون بالصلاۃ، یا اس کو آسان آپ کو بنا دیتا ہوں، آسان بہتر ہے، لا یہتم بعض الناس بالصلاۃ، اور توجہ کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ولا یصلون بالخضوع کہہ لیں آپ، یا بالالتفات، کچھ بھی آپ دونوں میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور نماز کو توجہ کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کیا کریں گے، قال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نماز کو حقیر سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حقیر سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ من استخف بالصلاۃ فلیس منا، کہ جو نماز کو حقیر سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ آپ لوگ خود کریں گے۔ آگے آ جائیے ڈکشنری کی طرف۔ عند المنامی سوتے وقت، تقص بیان کرتی ہے، شغل کام کاج مشغولیت، مرتن ایک دفعہ، الصغر بچپن، لا یخجلون وہ شرماتے نہیں ہیں، ادعیۃ دعائیں، سور صورتیں، اذا جاؤ جب انہیں بھوک لگے، لاعب کھیل، الحضر سفر میں نہ ہونا، وطن میں ہونا، لا یہتم وہ اہمیت نہیں دیتا، استخف حقیر سمجھا ہلکا سمجھا، قصص قصے واقعات، قصص الانبیاء انبیاء کے قصے، مرو حکم دو۔ تو یہ 41 نمبر درس ہو گیا کہ جس میں ہم نے جانا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو شرعی طور پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم اس کی اچھی تربیت کر سکیں۔ ابھی آ جائیں 42 نمبر درس، 42 نمبر درس، یہ املا کے حوالے سے ہے، یہاں پہ مفردات اور جملوں کو بتائیں گے، اور یہاں پہ جو مفردات اور جملے دیے گئے ہوئے ہیں یہ پیچھے لیکچرز میں آئے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ مفردات کون سے؟ یتوضأ، یستمع، ینظف، حملتها، نحفظها، اعطتها، قبلتها، قراءة، قطفت، تطالعان، قرع الجرس۔ قرع الجرس بہرحال یہ ایک جملہ ہے، اس کو جملوں کے ضمن میں ہونا چاہیے تھا نہ کہ مفردات کے ضمن میں، لیکن بہرحال اس کا معنی گزرا ہے، آپ لوگ خود کریں گے۔ نشاط تقص عند المنام وقت الصباح احیانا محادثۃ استخف اطفال مفتاح شاحنۃ ثلاجۃ اریکۃ مائدۃ حجر روضۃ محفظۃ مکتبۃ حسینیۃ قلادۃ
مضربۃ، کف، ذقن، خد، شفۃ، لحیۃ، حاجب. یہ سارے وہ مفردات ہیں جو پیچھے گزرے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے. ابھی آپ جملے بھی دیکھ لیں. محمود ولد نشیط یأخذ السلة صباحا ويخرج من البيت ويذهب إلى سوق اللحم فيشتري لحما. یہ جملے پیچھے گزرے ہیں. جابر وشاهد أخوان هما تلميذان في المدرسة يقومان في الصباح الباكر ويتوضعان ويصليان في المسجد. یہ والے جملے بھی پیچھے گزر چکے ہیں. أنا ومحمود أخوان نتعلم في الصف الأول أنام مبكرا في الليل وأقوم مبكرا في الصباح أستيقظ على اسم الله وذكره فأتوضأ وأستعد للصلاة. یہ جملے بھی گزر چکے ہیں، ان کا آپ خود ترجمہ کریں گے. وفي تلك الأيام بدأت أذهب مع أبي إلى المسجد وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال وقص علي أبي قصص الأطفال الذين حافظوا على الصلوات في الصغر وكان لهم شأن في الكبر. یہ سارے جملے اور جو مفردات ہیں پچھلے درسوں میں گزر چکے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کو حل آپ لوگ خود کریں گے. اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ نئی گفتگو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.